بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 3 باب نمبر 2 پاکستان کا قیام سے متعلق ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم 3 موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا موضوع جو ہے وہ جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات۔ حکومت نے برصغیر کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دو مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف تسلیم کر کے مختلف صوبوں اور ریاستوں کے مستقبل کے حوالے سے لاہ عمل مرتب کیا۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کے مسلم اکثریتی اور غیر مسلم اکثریتی اضلاع کے نمائندے الگ الگ کثرت رائے سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ایک حد بندی کمیشن قائم کیا جائے گا جو سرحدوں کا تعین کرے گا۔ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام اس تصواب رائے سے براہ راست اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ قبائلی علاقوں کے ساتھ سیاسی مسائل اس تصواب رائے کے بعد بننے والی حکومت خود طے کرے گی۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی کے ارکان اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ دونوں میں سے کس ملک کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ ووٹنگ میں سندھ اسمبلی کے یورپی ارکان حصہ نہیں لیں گے۔ بلوچستان کو ابھی تک صوبے کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور کے ارکان اور شاہی جرگے کے ارکان کو رائے دہی میں شامل کیا گیا، جبکہ سرکاری ارکان کو رائے دہی میں شامل نہیں کیا گیا۔ ضلع سلہٹ، آسام کا ضلع سلہٹ مسلم اکثریتی ضلع ہے۔ منصوبے کے مطابق سلہٹ میں اس تصواب رائے کرائے جانے کا فیصلہ ہوا۔ اس تصواب رائے صوبہ بنگال کی 2 حصوں میں تقسیم کے بعد ہوگا۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائے گی۔ غیر مسلم اکثریتی صوبے سلہٹ کے علاوہ باقی پورا آسام بھارت میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوپی، سی پی، بہار، اڑیسہ، مدراس اور بمبئی کو بھارت میں شامل کیا جائے گا کیونکہ یہ غیر مسلم اکثریتی صوبے۔ دیسی ریاستیں، تقسیم ہند کے وقت برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجا کہلاتے تھے۔ ان دیسی ریاستوں میں اہم ریاستیں حیدرآباد دکن، ریاست بھاولپور، بیکانیر، پٹیالہ وغیرہ تھیں۔ دیسی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں اور دونوں میں سے جس ملک کے ساتھ چاہیں الحاق کریں۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر کا دوسرا موضوع قرارداد پاکستان کا پس منظر، بنیادی نکات اور ہندوؤں کا اس قرارداد کی منظوری پر رد عمل۔ قرارداد پاکستان 1940 آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد پیش کی جو متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ قرارداد پاکستان کا پس منظر، اس سلسلے میں ہمارا جو ہندو غلبے سے اس پس منظر کا پہلا نقطہ ہندو غلبے سے حفاظت ہے۔ اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام جو ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر قائم ہے ہندو اقتدار کی دائمی شکل ہوتی۔ ہندوؤں کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا اور یہ تقسیم برصغیر کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ فرقہ وارانہ فسادات، انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا گیا۔ مساوی معاشرتی درجہ، ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجہ دینے کو کسی صورت بھی تیار نہ تھے۔ مسلم تشخص کو درپیش خطرات، اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، روایات اور زبان کو شدید خطرات درپیش تھے۔ اسلامی ریاست کا قیام، مسلمانان ہند
اسلام کے نام پر ایک ایسی مملکت کا قیام چاہتے تھے جہاں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کر سکیں۔ ملی مطالبہ قائد اعظم نے 1940 میں کہ مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد لاہور کو منظور کروا کے اسے ایک ملی مطالبے کی شکل دی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں قرارداد کے بنیادی نکات کی جانب۔ جغرافیائی لحاظ سے متصل علاقائی وحدتوں کی حسب ضرورت اس طرح حد بندی کی جائے کہ ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی علاقے متحد ہو کر مسلم اکثریتی علاقے بن جائیں۔ مذکورہ اصول کے تحت مسلم اکثریتی علاقوں کے اتحاد سے خود مختار اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی جو مکمل طور پر آزاد ہے۔ نئی مجوزہ اسلامی ریاست میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری حاصل ہوگی۔ نئی مجوزہ اسلامی ریاست میں صوبوں کو اقلیتوں کو ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ قرارداد کی منظوری پر ہندوؤں کا رد عمل۔ ہندوؤں نے اس قرارداد پر شدید رد عمل کا اظہار کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ گاندھی اور دیگر ہندو عظما نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ قرارداد لاہور پکار رہی تھی، لیکن ہندو پریس نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا، تو یوں مسلم لیگی قائدین نے اس نئی اصطلاح یعنی قرارداد پاکستان کو قبول کر لیا۔ برطانوی پریس نے قرارداد پاکستان کو جناح کا پاکستان قرار دیا۔ ہندو اخبارات دی ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پتریکہ نے قرارداد کی مخالفت میں اداریہ تحریر کی۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کے لیکچر کا تیسرا موضوع 1945-46 کے انتخابات کا انعقاد اور ان انتخابات کے نتائج سے مسلمانوں کو کیا فائدہ حاصل ہوا۔ 1945-46 کے انتخابات کے انعقاد کی وجہ کیا تھی؟ شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد برطانوی حکومت نے عوامی رجحانات کا جائزہ لینے کے لیے عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا۔ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ یہ انتخابات مرکزی اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جنوری 1946 میں منعقد ہوئے۔ دو بڑی سیاسی انتخابات میں حصہ لینے والی دو بڑی سیاسی جماعتیں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کا منشور پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے ہم کانگریس کا منشور دیکھیں گے۔ کانگریس کا یہ منشور تھا کہ ہندوستان کو ایک وحدت یعنی بغیر کسی تقسیم کے آزاد کیا جائے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے تمام گروہوں اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی کانگریس کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں۔ مسلم لیگ کا منشور، مسلم لیگ چاہتی تھی کہ قرارداد پاکستان کے مطابق جنوبی ایشیا کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ نیز مسلم لیگ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ انتخابی مہم، کانگریس نے متعدد مسلم سیاسی جماعتوں جیسے احرار، جمعیت علماء ہند اور یونینسٹ پارٹی سے انتخابی اتحاد کیے اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ چونکہ انتخابات مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا معاملہ تھا، اس لیے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک کے طول و عرض کے دورے کیے۔ قائد اعظم نے بھی خرابی صحت کے باوجود طوفانی دورے کیے اور مسلم عوام کو حالات کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ ان دوروں کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ مسلم لیگ کو بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل ہونے لگی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنے جماعتوں سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ انتخابات کے نتائج، دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے۔ یہ انتخابات جدا گانا طریقے انتخاب کی بنیاد پر منعقد ہوئے، یعنی فرقہ وارانہ بنیاد پر۔
منعقد ہوئے۔ مرکزی اسمبلی میں پورے ہندوستان سے مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ تمام 30 مسلم مرکزی نشستوں پر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہونے والے امیدوار کامیاب ہوئے، جو مسلم لیگ کو 100% کامیابی حاصل ہوئی۔ جبکہ صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے 492 نشستیں مخصوص تھیں، جہاں مسلم لیگ نے 428 نشستیں حاصل کر کے صوبائی سطح پر بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے کانگریس کے ساتھ انتخابی اتحاد کیے، لیکن مسلم لیگ نے ان تمام کو شکست دی۔ ان انتخابات کے نتائج کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد مضبوط ہو گئی اور اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی تھی۔ عزیز طلبہ، ہم نے آج کے اپنے اس لیکچر میں 3 موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔